یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائے دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مہاراشٹر کے کابینہ وزیر سدھیر نے ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کو ایک خط لکھ کر وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو ناگپور سے حیدرآباد تک شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سدھیر نے خط میں کہا کہ مہاراشٹر کے ودربھ علاقے سے تعلق رکھنے والے 4 اضلاع ناگپور، گونڈیا، بھنڈارا اور چندرپور کا تلنگانہ میں حیدرآباد کے ساتھ اچھا تجارتی کاروبار ہے، لہٰذا اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر اور کرناٹک کے درمیان بیلگاوی کو لے کر سرحدی تنازع تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ مہاراشٹر جہاں بیلگاوی کے اپنے خطے میں انضمام کا مطالبہ کر رہا ہے، تو وہیں کرناٹک نے اس پر اپنے حق کا اعادہ کیا ہے۔ اس کو لے کر دونوں ریاستوں میں احتجاج کا دور بھی جاری ہے۔ اس کشیدگی کے پیش نظر شمالی مغربی کرناٹک سڑک ٹرانسپورٹ نگم نے بیلگاوی ضلع کی سرحد سے متصل علاقوں میں کچھ بسوں میں توڑ پھوڑ اور سیاہی پوتے جانے کی خبریں آنے کے بعد بدھ کو مہاراشٹر کے لیے اپنی خدمات روک دی ہیں۔ ناظرین، ادھر گجرات اور ہماچل پردیش کے انتخابات کے علاوہ 5 ریاستوں میں 6 اسمبلی سیٹوں اور 1 لوک سبھا سیٹ کی ضمنی انتخاب کی تصویر بھی تقریباً صاف ہو چکی ہے۔ ڈمپل یادو نے بی جے پی کے رگھوراج سنگھ شاکیا کو بڑے فرق سے شکست دی ہے۔ یو پی کی مین پوری لوک سبھا سیٹ پر ہونے والے ضمنی انتخاب سماجوادی پارٹی کے لیے خوش آئند ثابت ہوئے ہیں۔ ایک جانب جہاں پارٹی کے امیدوار ڈمپل یادو نے بڑی جیت درج کی ہے، وہیں اکھلیش یادو ان کے چچا شیو پال یادو بھی مفاہمت ہو گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، شیو پال یادو اپنی پارٹی کو سماجوادی پارٹی میں ضم کرنے پر بھی رضامند ہو چکے ہیں۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے تکم گڑھ ضلع کے کھڑگاپور سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم ایل اے راہل سنگھ لودھی کے انتخاب کو ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دے دیا ہے۔ ہائی کورٹ کی جج نندتا دوبے نے کھڑگاپور سے شکست خوردہ کانگریس امیدوار چندا سنگھ کو انتخابی عرضی کی سماعت کے دوران لودھی کے انتخاب کو کل عدم قرار دے دیا۔ ناظرین، ہماچل پردیش میں جیت کے بعد کانگریس کارکنوں نے جموں میں جشن منایا۔ کانگریس میں صدر وقار رسول وانی نے دعویٰ کیا ہے کہ جموں کشمیر میں اگلی سرکار کانگریس کی ہوگی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بھاجپا نے دربار مئو کی روایت ختم کر کے جموں کے لوگوں کو بے روزگاری کی دلدل میں جھونک دیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے جموں میں پارٹی دفتر کے باہر نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران کیا تھا۔ ناظرین، کانگریس کے رنجیت رنجن نے جمعرات کو راجیہ سبھا میں دہلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں سائبر حملے کا معاملہ اٹھایا۔ حکومت سے اس پر سنجیدہ ہونے کا مطالبہ بھی کیا۔ ایوان میں چیئرمین کی اجازت سے اٹھائے جانے والے معاملے کے دوران رنجیت رنجن نے کہا کہ ماضی میں دہلی کی ایمس پر سائبر حملہ ہو چکا ہے۔ ایمس میں تقریباً 5 کروڑ مریضوں کا ڈیٹا دستیاب ہے۔ اس میں وزیر اعظم سمیت تمام اہم لوگوں کی صحت کے بارے میں معلومات موجود ہیں۔ ناظرین، ادھر گزشتہ 5 سالوں کے دوران ملک میں فرقہ وارانہ تشدد کے 2900 سے زائد واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت نے راجیہ سبھا میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں اطلاع دی ہے۔ تاہم حکومت کا کہنا تھا کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے 2021 میں اس طرح کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نیتانند رائے نے بدھ کو راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں کہا کہ 2017 سے 2021 کے درمیان فرقہ وارانہ یا مذہبی فسادات سے متعلق 2908 معاملات درج کیے گئے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو NCRB کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے نتیانند رائے نے کہا کہ سال 2021 میں فرقہ وارانہ یا مذہبی فسادات کے 378، 2020 میں 857، 2019 میں 438، 2018 میں 512 اور 2017 میں 730 معاملے درج کیے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، ادھر بنگلور میں سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ آف کرناٹکا اسی ماہ دسمبر 18 کو ریاست گیر پیمانے پر ایک یکجہتی کے لیے نوجوانوں کا کانفرنس منعقد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا عنوان سولیڈیرٹی یوتھ کانفرنس ہوگا، اور یہ پروگرام قدس صاحب عیدگاہ میدان میں اہم پروگرام منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر اس سے جڑے ہوئے مختلف ذمہ داران نے ایک پریس کانفرنس میں اس کی ساری اطلاعات دینے کی کوشش کی، اور یہ بھی اس میں کہا کہ کس طرح سے یہ کانفرنس کا انعقاد ہوگا، اس میں کون سے علماء کرام موجود ہوں گے اور کیا کچھ ہوگا۔
اس کے علاوہ بھی اس موقع پر جو ہے سیدھی بات سے مزید تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سولیڈریٹی یوتھ موومنٹ آف کرناٹکا کے اہم ترین ذمہ دار کی جانب سے۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کانفرنس کے سلسلے میں۔ شہر میں 18 تاریخ کو سالیڈاری یوتھ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کے کچھ تفصیلات آپ بیان کیجیے۔ سالیڈریٹی یوتھ موومنٹ کرناٹکا کی جانب سے اسٹیٹ لیول کی ایک یوتھ کانفرنس 18 دسمبر کو قدوس صاحب عیدگاہ میدان میں منعقد کی جائے گی، جو صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک انشاءاللہ رہے گی، جس میں ریاست بھر سے ہم 5000 سے زائد نوجوان اس کانفرنس میں شرکت کی توقع کر رہے ہیں۔ اس میں پورے ہندوستان بھر سے مختلف اکابرین علماء اور سبجیکٹ ایکسپرٹس مختلف ٹاپکس پہ انشاءاللہ اپنے اپنے خطابات سے نوجوانوں کو مخاطب کریں گے۔ ہم مختلف نوجوانوں سے جڑے ہوئے مسائل اور نوجوانوں کی اخلاقی تربیت اور پھر موجودہ حالات میں ہمارا جو لاہ عمل ہونا چاہیے ان موضوعات کے تحت اور ڈسکشنز رکھ رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ پورے مختلف سبجیکٹ ایکسپرٹس خطاب کریں گے۔ ہم گزارش کر رہے ہیں تمام نوجوانوں کو، تمام مسلم نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ کہ وہ اس کانفرنس کا حصہ بنیں، اور اس کانفرنس کا مرکزی موضوع ہوپ، ریزیلنس اینڈ ڈگنیٹی ہے، یعنی امید، عزم و عمل اور بہار کی بازیافت۔ اس مرکزی عنوان کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں میں آج کے موجودہ حالات میں جو نا امیدی کی کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے وہ باہر نکلیں، پر امید ہو اور عزم و حوصلے کے ساتھ سماج کے لیے کچھ تعمیری کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے تحت انشاءاللہ یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ کا نام؟ محمد معاذ سلمان منیار، سٹی پریزیڈنٹ سالیڈریٹی یوتھ موومنٹ بنگلور۔ انٹرنیشنل سروے ہوا ہے 3 کمیونٹی کے اوپر، یہ ایک انڈین مسلمس کے اوپر اور SC/ST کمیونٹی اور بلیک کمیونٹی میں۔ تو انٹر جنریشن موبلٹی انڈیکس میں سب سے کمزور جو طبقے کے طور پر جو مسلم کمیونٹی کو پایا گیا ہے اس فائنڈنگ کے طور پر، یہ بہت اہم چنتا جنک وشے ہے، کیونکہ یہ نئی بات نہیں ہے، سچا رپورٹ میں یہ تمام چیز باید ہم معلوم ہے، لیکن نئے نسلوں کو تیار کرنے کے تعلق سے ان کی انرجی کو بہتر پوٹینشیل کو بہتر انداز میں ڈالنے کے تعلق سے اور ایک راہ عمل پیدا کرنا بہت وقت کی بہت ضرورت ہے۔ تو سولیڈریٹی اس کو فوکس کر رہے ہیں کہ یوتھ کا امپاورمنٹ جو ہے الگ الگ محاذ میں ہو، سوشو پولیٹیکلی طور پر وہ لوگ مضبوط ہو اور سماج کے مسائل کو ایڈریس کرنے والے مثبت انداز میں تبدیلی لے کر آنے والے لوگ بنے۔ ناظرین گرامی، ادھر بنگلورو کے چکپیٹے میں ممکنہ کانگریس کے ہونے والے امیدوار KGF بابو لگاتار مختلف علاقوں میں اپنے حلقے کے جا رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان سے ان کا دکھ درد سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، غریب غربا میں، مزدور طبقے میں، پچھڑے طبقے میں پہنچ کر کے جو ہے پوری طرح سے ان کے مسائل کو سمجھنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کو حل کرنے کی جانب جو ہے پوری طرح سے توجہ بھی دی جا رہی ہے۔ راستے سے گزرتے ہوئے آج KGF بابو نے کرشنپا گارڈن کے مختلف علاقوں میں لوگوں سے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد ان کے اہل خانہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور اس موقع پر خصوصی طور پر ان کے اہلیہ نے جو ہے سیدھی بات سے گفتگو کی ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے سن لیتے ہیں۔ محترمہ، آپ اہل خانہ ہیں، کس طرح لگ رہا ہے آپ کو یہاں کا ماحول؟ ماشاءاللہ بہت بہترین ریسپانس مل رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ ہر ایک گھر پہ ہم لوگ جا کے سب کے حال چال پوچھ رہے ہیں، سب لوگ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ادھر تکلیف ہے اور لوگوں کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ آج تک کوئی یہ نہیں کہ آپ کا کوئی لیڈر ہمارے گھر کی دہلیز کے پاس نہیں آیا، تو آپ لوگ آئے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بول رہے ہو لوگ۔ اور ماشاءاللہ ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے ہی سب لوگوں کو جانکاری ہے کہ جیسے ہم آ رہے ہیں کہ KGF بابو آ رہے ہیں کہ ہر ایک گھر کو 5000 دے رہے ہیں ابھی، اور KGF بابو کے گھر والوں سارے آئے ہیں اور KGF بابو کی ٹیم آئے ہیں، بنا بتائے سب لوگ جانے ہوئے، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہم لوگوں کو، اور سپورٹ بہترین سپورٹ مل رہا ہے ہم لوگوں کو۔ ہمارے جو مسلمان ماں بہنیں ہیں، بھائی ہے، بھائی بہن، ہر ایک آدمی، ہر ایک مومن مسلمان ہم لوگوں کو بہت سپورٹ کر رہا ہے، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہم لوگوں کو۔ یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے آپ کون سی بھی پارٹی میں کھڑے رہو، KGF بابو ہم لوگوں کو پارٹی نہیں چاہیے، ہم لوگوں کو ہمارا قوم کے آدمی چاہیے، KGF بابو چاہیے، اسی لیے ان لوگوں کو ہم لوگ جتائیں گے کر کے ہم لوگ بہت بھروسہ دے رہے ہیں ہم لوگوں کو، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔
आप KGF बाबू की हिमायत में कृष्णप्पा गार्डन में आई हैं, क्या लगता है आपको, किस तरह की हिमायत आपको रहेगी उनकी? अस्सलाम वालेकुम। क्या जब हम कृष्णप्पा गार्डन में आए हैं ना, उनके लिए वोट दीजिए और आवाम के वास्ते भी, और कांग्रेस पार्टी में ताकि आवाम के वास्ते और भी कुछ की लेके आपका वोट रहेगा इनके लिए? हाँ इंशाल्लाह। आप दीगर लोगों को भी बात करेंगे इनके हक़ में वोट करने के लिए? दूसरों के लिए भी बोलेंगे कि जब बाबू के लिए वोट देके जिताइए। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे वो। तो उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं आप? उनसे भी उम्मीद है आवाम के वास्ते, बच्चों के वास्ते, स्कॉलरशिप के वास्ते, जो कारोबार करना चाह रही हैं तो अलग अलग बिजनेस होता ना, वो गरीब के लिए के वास्ते सबके लिए मदद करे तो बढ़िया होता है। जब बात करते हैं उसके वोट सही डालेंगे। नाज़रीन गिरामी, इधर जम्मू कश्मीर में हाल में कई मकामी सहाफ़ियों को उनके काम को लेकर दहशतगर्द तंजीमों से धमकियाँ मिली थी। इसी के सबब कुछ ने अपने इदारों से इस्तीफ़ा दे दिया था। इस बारे में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने बुध के रोज़ राज्यसभा में बताया कि श्रीनगर वाक़ मकामी अखबारात के लिए काम करने वाले 8 सहाफ़ियों को दहशतगर्दों से धमकी मिली है। 4 मीडिया एहलकारों ने मुबैना तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों की सिक्योरिटी को लेकर हुकूमत के ज़रिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ मरकज़ी हुकूमत और RBI को हिदायत दी कि 2016 की नोटबंदी के फैसले से जुड़े सभी रिकॉर्ड को देखने के लिए अदालत में पेश किया जाए। नोटबंदी के कदम को चैलेंज पेश करने वाले अर्जियों के एक पलंदे पर तफसीली समाअत के बाद जस्टिस YCA नज़ीर की सदारत वाली बेंच ने फैसला महफूज रख लिया है। नाज़रीन गिरामी, इधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने BJP का घमंड चिकनाचूर करते हुए 40 असम्बली सीटों पर कब्जा कर लिया है। BJP उम्मीदवार लगातार रियासत में हुकूमत साजी का दावा कर रहे थे और जब ये वक्त दोनों पार्टियों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा था तो हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात भी जाहिर किए जाने लगे थे। लेकिन 68 असम्बली सीटों वाली इस रियासत में BJP को 25 सीटें हाथ लगी, 3 सीटें दीगर के हिस्से में गई हैं। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में भी नाकाम रही है। इधर नाज़रीन गिरामी, रूस और यूक्रेन के दरमियान तकरीबन 1 साल से जंग जारी है और अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को थोड़ी बहुत खुशी दे सकती है। दरअसल टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया। ऐलान टाइम मैगजीन ने बुध के रोज़ किया था। नाज़रीन, इधर ऑस्ट्रेलिया अदालत का मानना था कि राइड शेयरिंग ऐप ने किराए के मामले में सारिफिन को गुमराह करके कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने इसके लिए ओबेर टेक्नोलॉजीज़ पर 14 मिलियन अमरीकी डॉलर का जुर्माना आयद किया। ऑस्ट्रेलिया अदालत के मुताबिक राइड शेयरिंग ऐप ने किराए के मामले में सारिफिन को गुमराह करके सारिफ कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। नाज़रीन गिरामी, इधर यूरोपीय यूनियन के खारिजा ताल्लुकात और सिक्योरिटी पॉलिसी के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन अपने दिफा की ज़रूरत पूरी करने की सलाहियत नहीं रखता। यूरोपियन डिफेंस एजेंसी EDA की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोरेल ने कहा कि यूक्रेन में जंग यूरोपीय यूनियन के लिए ख्वाब से उठ खड़ा होने का अलार्म है। नाज़रीन, नेटो की सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि रूस यूक्रेन के तनाज़े को मुंजमद करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इस तनाज़े के पुरअमन तरीके से खात्मे के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। वहीं क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के दीगर इलाकों के इलाक़ का फ़िलवक्त हमारा कोई इरादा नहीं है। पेस्कोव ने मास्को में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि रूस यूक्रेन के दीगर इलाकों के इलाक़ का कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन जो इलाके अब रूस से मुल्हक़ा हैं वहाँ के लिए हमें काफ़ी कुछ करना है। हमें वहाँ मौजूद बाज़ मकबूजा इलाकों को आज़ाद भी कराना है। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने कांग्रेस से कहा है कि वो खुदकार असलहे पर पाबंदी लगाए। अमेरिका में मुसल्लह हमलों से हलाक होने वालों के लिए वाशिंगटन DC में वाक़ सेंट मार्क गिरजाघर में एक ताज़ियती तकरीब मुनक़िद हुई थी। इधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह किया कि एटमी जंग का खतरा ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन रूस कभी भी एटमी हथियार इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेगा। खबर के मुताबिक रूस की हुकूक इंसानी कौंसिल के सालाना इजलास में बात करते हुए रूसी सदर ने कहा कि एटमी जंग का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन हम कभी एटमी हथियार इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेंगे। रूसी सदर ने इसरार किया कि रूस सिर्फ दूसरे मुल्क की जानिब से किए जाने वाले हमले के जवाब में एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन में जंग एक तवील अमल हो सकता है और रूस पागल नहीं है। नाज़रीन गिरामी, इधर ईरान में नौजवान औरत महसा अमीनी की पुलिस की ज़ेर हिरासत मौत के बाद से जारी एहतिजाजी मुजाहरों से मुताल्लिक़ पहली फांसी आज सुबह दे दी गई है। ईरान अदलिया ने मुंसलिक मीज़ान न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अक्टूबर में दारुल-हुकूमत तेहरान की शाहरा सत्तार खान पर किए गए एहतिजाजी मुजाहरे के दौरान खाली असलहे के साथ शहरियों को धमकाने और एक पुलिस एहलकार को ज़ख्मी करने के इल्ज़ाम में मोहसिन शिकारी नामी मुजाहरेकार को ईरान इनकलाबी अदालत की तरफ से आज सुबह फांसी दे दी गई है। नाज़रीन गिरामी, इधर सऊदी अरब और चीनी कंपनियों ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के 34 माहिदों पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी SPA की खबर के मुताबिक चीनी शख्स शी जिनपिंग के दौरे सऊदी अरब के दायरेकार में तय पाने वाले माहिदों पर एक इजलास में दस्तखत किए गए, जिसमें वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालेह
اور متعلقہ ریاستی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہے، مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن